انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ جو حکم ہوا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ شعبان جو ہے یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کی راتیں، اس کے دن، اس کے اوقات، اس کی صبح شام وہ بڑی عظمت والی ہیں، کیونکہ جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ یہ میری ہے، جس کی نسبت انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت ساری خاصیتیں ہوں گی، بہت ساری برکتیں ہوں گی، بہت ساری نعمتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اس میں ہوں گی۔ اور اسی مہینے میں 14 شعبان کی جو رات آتی ہے، جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، اور دونوں ہی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ دونوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، تکبر ہو جاتا ہے نا بندے کو، وہ سوچتا ہے جیسا میں ہوں ایسا نعوذ باللہ کوئی اور ہے ہی نہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو دوسرا بتا رہا ہے وہ تو جھوٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھارت میں دو طرح کے لوگ ہیں، شب برات کو بھی لے لیں یا اور اسلامی رسومات کو لے لیں۔ ایک تو کہتے ہیں ہی کچھ نہیں، کہ ضرورت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، کسی کتاب میں ہی نہیں لکھا۔ اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی ضعیف حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں جی بہت کچھ ثابت ہے، پھر اسی ثبوت کے طور پر ڈھول بھی بجانا چاہتے ہیں، ہائے ہلا بھی کرنا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ رات کو آتش بازی بھی چاہتے ہیں، شور بھی مچانا چاہتے ہیں، ریاکاری بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب عام مسلمان کہاں جائے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے واسطہ ہے، جو لڑنا نہیں چاہتا دیوبندی بریلوی بن کے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، حلال مال کماتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے اور ان کو بھی دے رہا ہے جب مانگ رہے ہیں یہ، اب اسے پتہ ہی نہیں لگا بھئی کر کیا رہے ہیں، کہ بھئی 14 شعبان کو کرنا کیا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ نہیں کچھ نہیں، دوسری طرف اعلان ہو رہا ہے بھئی بہت کچھ ہے۔ اب دونوں جو ہیں حقیقت بتانے کے لیے تیار نہیں کہ اصلیت کیا ہے، راز کیا چھپا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے 14 شعبان کا، محمد الرسول اللہ کیا چاہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس رات کی برکت ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے۔ کیونکہ انا پھنس گئی، انا پھنس جاتی ہے نا بندے کی، مولویوں کی بھی کئی بار انا پھنس جاتی ہے، نہیں فلاں مسلک نے ایسا کہا تو ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ عقائد کو لے کے، نظریات کو لے کے
اس انداز کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ہے کہ مقصد اسلام یہ فوت کر چکے ہیں، مسلمانوں کی فلاح و بہبودیت کی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں، اتفاق کی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں، اتحاد کی بات ان کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو جوڑنے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، حوصلہ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، غریب کا ساتھ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، مظلوم کا ساتھ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، ظالم کے آگے کھڑے ہونے کی جرت ان کے پاس نہیں ہے، بس بچا ہے تو لے دے کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بچی ہے بس۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ وہ عالمگیری دین جس کا ڈنکا آج پوری دنیا میں بج رہا ہے، پورے عالم میں کوئی بستی ایسی نہیں جہاں 5 وقت مؤذن یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، وہ طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، وہ مدثر ہیں۔ اب یہ بتانے کی بجائے کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 شعبان کی رات کو کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن بندوں کی مغفرت کی بات کر رہے ہیں، اب اس کی بجائے فروعی مسائل کو لے کے جو ضروری تو ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی دشمنی دل میں پیدا کریں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف زہر کی نگاہوں سے دیکھیں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانے سے انکار کر دیں۔ ایسے کوئی مسائل جو ہیں وہ اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور خود نبی علیہ السلام نے 14 شعبان کی رات کو تشریف لے گئے قبرستان میں دعاؤں کے لیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے 14 شعبان کی رات کو دعا کے لیے قبرستان میں۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ وہ جس قبرستان میں تشریف لے گئے وہاں ان کی والدہ محترم مدفون نہیں ہیں، اس قبرستان میں ان کے والد محترم کی قبر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ سنت ہمیں بتائی کہ جب جاؤ گے دعا کے لیے تو پوری امت کی مغفرت کی بات کرنی ہے، پوری امت کے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت مانگنی ہے، ان کے لیے درجات کی بلندی کی بات کرنی ہے۔ ہم تو اس رات کو صرف اپنے ماں باپ کی قبر پر ہاتھ پھیر کر مٹی لگا کے آتے ہیں، ہم تو پوری امت کی بات ہی نہیں کرتے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام تو خاموشی سے گئے، ہم تو موٹر سائیکل پہ 3 بندے اور 50 موٹر سائیکل اور ہائے ہلا کرتے ہوئے جب تک نہ جائیں تو ان کی تو شب برات پوری نہیں ہوتی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اس میں اضافے کر رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، جو اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ 14 شعبان کی رات کو اللہ کی رحمت نہیں آتی؟ کون کہتا ہے کہ 14 شعبان کی رات کو مغفرت نہیں ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ بلا شبہ ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہے، اس رات کو اللہ سے مانگا ہے، اس رات کے لیے ترتیب دی ہے کہ ہاں اپنے رب کے حضور آؤ، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ رات کام نہیں آنے والی، جن لوگوں کا اس رات سے کوئی لینا دینا نہیں، جن لوگوں کا اس رات کو فائدہ نہیں پہنچنے والا، جو اس رات کو مسجد تک بھی آئیں گے تو خالی واپس جائیں گے، ان کا ذکر نہیں کرنے کے لیے تیار، نہ دائیں طرف والے کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بائیں طرف والے کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہمیں تو دونوں سے چندہ چاہیے بھائی۔ ہم مکمل کر دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔